اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کی مثال بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا یہ امت محمدیہ ایک کشتی کی طرح سے ہے جو سمندر میں چل رہی ہے. امت محمدیہ ایک کشتی کی طرح سے ہے جو سمندر میں چل رہی ہے، جس کشتی کے دو منزلیں ہیں. نچلے منزلے میں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ اوپر والے منزل میں ہیں. پانی کا انتظام اوپر والے منزل میں ہے. نیچے والے منزل کے لوگوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر کے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ہمیں بھی اوپر جانے میں پریشانی ہوتی ہے، اور جب وہاں بار بار جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے. کیوں نہ ہم اپنی کشتی میں سوراخ کر لیں. پانی میں تو چل ہی رہے ہیں، سمندر میں تو ہیں، کشتی میں سوراخ کر لیں، پانی نیچے سے ابلنے لگے گا، نہ ہم پریشان ہوں گے نہ اوپر کے لوگ پریشان ہوں گے. پہلی منزل کے لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ان سوراخ کرنے والے لوگوں کا ہاتھ دوسری منزل کے لوگوں نے نہیں روکا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ سوراخ یہ کر رہے ہیں، ڈوبیں گے تو یہ ڈوبیں گے، غلطی یہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے روکنے کی، ہمارا ان سے کیا واسطہ ہے. اگر اس غلط فہمی میں دوسری منزل کے لوگ مبتلا رہ گئے اور بیٹھ کر یوں ہی تماشا دیکھتے رہ گئے تو جب کشتی ڈوبے گی تو صرف پہلی منزل کے لوگ نہیں ڈوبیں گے. جب کشتی ڈوبے گی تو جس طرح پہلی منزل کے لوگ ڈوبیں گے اسے دوسری منزل کے لوگ بھی ڈوبیں گے. مثال ہے امت محمدیہ کی کہ اگر امت محمدیہ کے لوگوں نے دنیا کے اندر گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھا، شرک اور بدعت اور فسق و فجور اور بے نمازی اور ساری چیزوں کو دیکھتے رہے یوں ہی، تو گویا یا اپنی اس کشتی میں سوراخ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس میں تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و برتری، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کی ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین. محترم سامعین، اسلام جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں، جو واحد اللہ رب العالمین کا دین اور مذہب ہے، یہ سراسر خیر اور خیر خواہی کا نام ہے. مذہب اسلام خیر اور خیر خواہی کا نام ہے، یعنی اس کی تمام تعلیمات سراسر خیر، اچھائی، بھلائی، نیکی اور ترقی کا ذریعہ ہیں. اور اسلام خیر خواہی کا نام ہے، یعنی اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ آدمی اسلامی تعلیمات سے جو کہ سراسر خیر ہیں خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. یعنی کسی بھی آدمی کا دین اس وقت تک درست اور مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہ پایا جائے. عام طور سے جب خیر خواہی کی بات کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر خواہی سے مراد دوسرے لوگوں کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرنا، دوسرے لوگوں کے لیے اچھا سلوک کرنا. یقیناً یہ بھی خیر خواہی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھے انداز میں پیش آیا جائے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے. یہ سب سراسر خیر خواہی ہے. لیکن خیر خواہی کی شروعات غیر سے نہیں ہوتی ہے. خیر خواہی کے تعلق سے جو غلط فہمی ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی کہ خیر خواہی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. خیر خواہی کی شروعات انسان کی خود اپنی ذات سے ہوتی ہے.
یعنی خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا خیر خواہ بنے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے والا، اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے سرفراز کرنے والا، اپنے آپ کو تمام قسم کے شر سے بچانے والا بنے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کا خیر خواہ بنے، اس کے بعد اپنے سب سے قریب ترین لوگوں کا خیر خواہ بنے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد میں اپنے گھر والے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانا اور جنت میں داخل ہونے کا عمل کرنا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اصل خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی آدمی کو آپ فائدہ پہنچا دیں، مال و دولت کے اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، عزت و مرتبے کے اعتبار سے، یا کسی اور اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچا دینا خیر خواہی تو ضرور ہے، لیکن یہ اصل خیر خواہی نہیں ہے۔ اصل خیر خواہی یہ ہے کہ آدمی کی آخرت کو آدمی بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے، اخروی زندگی میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اس کے بعد اپنے گھر والے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی جہنم کی آگ سے بچانا اور جنت میں داخلے کا عمل کرنا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے، اور اس خیر خواہی کی شروعات انسان کو اپنے آپ سے کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی خود اپنا خیر خواہ نہ ہو، وہ دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی جو آدمی خود اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے والا اور جنت میں لے جانے والا نہ ہو، وہ دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بظاہر دوسروں کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے اور خود اس خیر خواہ اپنے لیے نہیں ہے، تو یقینی طور پر کسی دنیاوی مفاد کے لیے خیر خواہی کر رہا ہوگا، وہ حقیقتاً ایسا آدمی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خیر خواہی کی شروعات انسان کی اپنی ذات سے ہونی چاہیے، اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ کوشش اور سب سے زیادہ گہری اور پہلی نظر اس بات پر رکھے کہ خود ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اور پھر پورے دنیا والے لوگوں کی آخرت سنور جائے، لوگ جہنم کی آگ سے بچنے والے اور جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اسی لیے انبیاء اکرام جنہوں نے شروع سے لے کر کے آخر تک انسان کے ساتھ خیر خواہانہ برتاؤ کیا، اور جن کے بارے میں قرآن کریم خود فرماتا ہے، انی ناصح امین، انبیاء کے ذریعہ کہلوائے، انی ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انبیاء دنیا میں انسانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے، لیکن آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھیے، انبیاء نے اپنی امت کے لوگوں کی دنیا بنانے کی فکر نہیں کی۔ دنیاوی معاملات سے متعلق، دنیا کی ترقی سے متعلق ان کی بنیادی تعلیم نہیں تھی۔ ان کی بنیادی تعلیم، ان کی اصل کوشش، ان کی ساری قربانیاں آخرت کی زندگی سے متعلق تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل خیر خواہی آخرت کی زندگی کی خیر خواہی ہے، دنیاوی زندگی کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو اولاد کی ترقی کے سلسلے میں، اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمارے گارجینز اور والدین کی توجہ دنیاوی معاملات پر ہوتی ہے، ملازمت پر ہوتی ہے، تعلیم پر ہوتی ہے، اور وہ اس کو خیر خواہی سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کی اولاد دین سے غافل ہے۔ انہیں یقین کے ساتھ یہ جان لینا چاہیے، یہ ان کی اپنی اولاد کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے کہ انسان دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا کوشاں ہے، سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہی اولاد بے نمازی ہے، وہی اولاد دین سے بالکل غافل ہے، دین کا نہ علم ہے نہ عمل ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسے والدین، ایسا شخص اپنے اولاد کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ بدخواہ ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خیر خواہی یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو خیر کے راستے پر ڈالنے والا اور دوسروں کو خیر کے راستے کی دعوت دینے والا بنے۔ اور اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عمل کی رغبت دلائی ہے اور عمل کے فوائد بیان کیے ہیں، اور ایمان کے ساتھ عمل کو قرآن کریم میں جوڑا گیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ نجات کے لیے
جس طرح ایمان کا پایا جانا ضروری ہے، عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایسے ہی عمل کا بھی پایا جانا ضروری ہے۔ جب تک عمل نہیں پایا جائے گا کسی آدمی کی نہ تو دنیاوی زندگی بہتر عمدہ ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے سکون اور اطمینان ہے، انہی لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے، وہ مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو آدمی صالح عمل کرنے والا ہے، اس حال میں کوئی ایمان والا بھی ہے، ایمان والا ہونے کے بعد، صحیح عقیدے والا ہونے کے بعد جو آدمی عمل صالح کرنے والا ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ایسے ہی شخص کو دنیا کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی پاکیزہ زندگی چاہتا ہے، خیر کی زندگی چاہتا ہے، شر سے حفاظت چاہتا ہے، امن و سکون کی زندگی چاہتا ہے، اس کے لیے جہاں ایمان کی ضرورت ہے، جہاں صحیح العقیدہ ہونے کی ضرورت ہے، وہیں عمل صالح کو قرآن کریم نے شرط قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو عقیدے کی بنیاد پر غفلت اور دھوکہ پایا جاتا ہے اور اس غلط فہمی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم تو صحیح العقیدہ ہیں، اب ہمارے لیے عمل کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح العقیدہ ہونا ہی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑا گیا ہے۔ قرآن کریم میں پاکیزہ زندگی کے لیے جہاں ایمان کا ذکر آیا ہوا وہیں عمل کا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بے عملی کا ایک دورہ ہے، اس بے عملی کو اگر ہم دور نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً نہ دنیا کی زندگی پر امن ہو سکتی ہے، نہ آخرت کی زندگی پر امن ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے۔ خیر خواہی کا پہلا اور سب سے بنیادی درجہ یہ ہے کہ آدمی خود ایمان اور عمل پر قائم ہو، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والا ہو، دوسرے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے اور جنت میں لے جانے کا سبب بننے والا ہو۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا الخیر خزائن، یہ جو خیر ہے، یہ جو نیکیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں یا اچھائیاں ہیں، خزائن، یہ خزانے کی طرح سے ہیں۔ یہ نیکیاں اور بھلائیاں، یہ خیر کے کام خزانے کی طرح سے ہیں۔ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِحُ، اور ان خزانوں کی کچھ کنجیاں ہیں۔ یہ خیر کے کام خزانوں کی طرح سے ہیں اور ان خزانوں کی کچھ کنجیاں ہیں۔ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، مبارک ہو ایسے آدمی کو جو خیر کی کنجی بننے والا بن جائے اور شر کے دروازے کو بند کرنے والا بن جائے۔ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ، اور ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہو، تباہی و بربادی ہو، جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، جس کو اللہ رب العالمین خیر کے لیے خیر کے دروازے کو بند کرنے والا اور شر کے دروازے کو کھولنے والا بنا دے۔ جو آدمی خیر کے دروازے کو کھولنے والا اور شر کے دروازے کو بند کرنے والا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری دی ہے، اس کو مبارکباد دی ہے۔ اور جو آدمی اس کے برعکس خیر کے دروازے کو بند کرنے والا اور شر کے دروازے کو کھولنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے ویل، ہلاکت کی دھمکی دی ہے۔ یہ خیر کا دروازہ بننا کیا ہے؟ خیر کی کنجی اور چابی بننا کیا ہے؟ خیر کی چابی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے خیر کا دروازہ کھولیے۔ خیر کا دروازہ کس طرح کھولا جائے گا؟ آدمی ایمان اور عقیدے کو عمل کے ذریعہ ظاہر کرے اور اپنی زبان کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ، اپنے اعمال کے ذریعہ، اپنی گفتار کے ذریعہ دوسرے لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والا اور خیر پر لا کر کھڑا کرنے والا بن جائے۔ یہ ہے خیر کی کنجی بننا، مفتاح للخیر ومغلاق للشر، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ خیر کی کنجی بننے والا اور شر کو بند کرنے والا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ جو آدمی خیر کے لیے کنجی اور چابی بن جائے وہی آدمی شر کا دروازہ بند کرنے والا ہے۔
اور جو آدمی خیر کے لیے کنجی نہ بنے، لوگوں کے لیے خیر کا راستہ کھولنے والا نہ بنے، لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والا نہ بنے، وہ آدمی شر کا دروازہ کھولنے والا، خیر کا دروازہ بند کرنے والا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بشارت اور خوشخبری کو قبول کرنے والے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی خیر کے دروازے کو بند کرنے والا، دعوت کے راستے کو روکنے والا، خیر کو اپنی ذات تک سمیٹ کر بیٹھا رہنے والا ہے، دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سلسلے میں لعنت کی بشارت سنا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی بنو اسرائیل میں سے ان لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جنہوں نے کفر کیا۔ کیوں؟ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، ان کے معاشرے میں جو برائی کا کام کیا جاتا تھا اس سے وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ کفر جو پایا جاتا تھا، حد سے تجاوز ہونا جو پایا جاتا تھا، اسی کے ساتھ ایک بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ آپس کی برائیوں کو ختم کرنے اور خیر کی دعوت دینے والے نہیں تھے۔ اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی گویا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات پر آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بنو اسرائیل کی طرح امت محمدیہ کے افراد بھی خیر کو اپنی ذات کے اندر سمیٹ کر بننے والے بن جائیں، خیر کی دعوت کو اپنی ذات تک روک کر کے بیٹھ جائیں، دوسرے لوگوں کو خیر کی دعوت نہ دیں، تو ایسے لوگ خود اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نظر میں ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جانے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس امت کو جس بنیاد پر سب سے بہتر امت قرار دیا گیا تھا اس کی وجہ یہی تھی، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت محمدیہ کے لوگ دنیا کی ساری امتوں میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ اخرجت للناس، اس امت کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اخرجت للناس تمہیں دوسروں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہاری پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کے مال کو، ہر طرح کی دولت کو، ہر طرح کی دنیا کو اور ہر طرح کے خیر کو اپنی ذات تک سمیٹ کر کے اس پر قبضہ کر کے آدمی بیٹھا رہے، بلکہ اخرجت للناس امت محمدیہ کے لوگوں کو دوسروں کی فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تین صفات۔ اگر یہ تین صفات پائی جاتی ہیں تو آدمی صحیح معنوں میں خیر امت ہے، سب سے بہترین امت کا فرد ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ایسا شخص خیر امت کا فرد نہیں ہو سکتا ہے۔ تأمرون بالمعروف، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی خیر کی دعوت دینے والا ہو، معروف کا حکم دینے والا ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے لوگوں کو روکنے والا ہو، منکر سے لوگوں کو باز رکھنے والا ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بیان کی ہوئی اس خیریت کو اپنے اندر پیدا کرے، خیر امت کا جو فرد بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بیان کی ہوئی شرطوں کو پورا کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لوگوں کے بہتر ہونے کے لیے تین شرطیں بیان کی ہیں۔ بغیر شرطوں کے یوں ہی وہ امت محمدیہ کے اندر پیدا ہو جانے سے کوئی آدمی خیر امت نہیں بنتا ہے۔ جب تک آدمی خیر کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا نہ بنے، وہ خیر امت نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ تینوں صفات نہ پائی جائیں، وہ آدمی اہل کتاب یعنی یہودیوں عیسائیوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، امت محمدیہ کا وہ آدمی جس کے اندر یہ تینوں صفات نہ پائی جائیں، معروف کا حکم دینے والا، منکر سے روکنے والا، اللہ پر ایمان لانے والا، یہ تین کیفیتیں، تین شرطیں جس شخص کے اندر نہ پائی جائیں، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی اہل کتاب کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اگر مکمل طریقے سے نہیں پائی جا رہی ہیں تو مکمل اہل کتاب کے مشابہ ہے، اور اگر کچھ پائی جا رہی ہیں، کچھ نہیں پائی جا رہی ہیں، تو جتنی پائی جا رہی ہیں اس کے اعتبار سے امت محمدیہ کا فرد ہے، اور جتنی نہیں پائی جا رہی ہیں اس کے اعتبار سے وہ یہودیوں کے مشابہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے فوراً بعد اہل کتاب کی مذمت فرمائی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا اور امت محمدیہ کے لوگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ امت محمدیہ کے لوگ وہ ہیں جن کے اندر تین شرطیں پائی جاتی ہیں، اور جن لوگوں کے اندر شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ یہودی اور عیسائیوں کے مشابہ ہیں۔
अब ये दावत का काम करना सिर्फ गैर के साथ, दूसरों के साथ खैर खाई नहीं है, बल्कि दावत का काम इतना अहम और जरूरी है कि अगर दावत के काम में जरा सी भी गफलत बरती गई तो वो लोग जो इस खुशफहमी में मुबतला हैं कि हम साहिब ईमान हैं, हम 5 वक्ता नमाजी हैं, रोजा ज़कात हज वगैरह के पाबंद हैं, हम दीनदार हैं, जो लोग दीनदारी की गलत फहमी में मुबतला हैं उन्हें यकीन मानना चाहिए उनकी दीनदारी उनके लिए उस वक्त तक मुफीद नहीं हो सकती है जब तक कि वो अपनी दीनदारी के साथ साथ दूसरों के खैर खां न बन जाएं, दूसरे लोगों की दीन की दावत देने वाले जब तक न बन जाएं, आदमी की अपनी दीनदारी उनके लिए कतान मुफीद नहीं हो सकती है। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत मुहम्मदिया की मिसाल बयान फरमाई है। आपने फरमाया ये उम्मत मुहम्मदिया एक कश्ती की तरह से है जो समंदर में चल रही है। उम्मत मुहम्मदिया एक कश्ती की तरह से है जो समंदर में चल रही है, जिस कश्ती के 2 मंजिलें हैं। निचले मंजिले में कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऊपर वाले मंजिल में हैं, पानी का इंतजाम ऊपर वाले मंजिल में है, नीचे वाले मंजिल के लोगों को पानी लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। उन्होंने मशवरा किया कि हम लोग पानी लेने के लिए जाते हैं तो ऊपर के लोगों को परेशानी होती है, हमें भी ऊपर जाने में परेशानी होती है, और जब वहां बार बार जाते हैं तो उन लोगों को भी परेशानी होती है। क्यों ना हम अपनी कश्ती में सुराख कर लें, पानी में तो चल ही रहे हैं, समंदर में तो है ही हैं, कश्ती में सुराख कर लें, पानी नीचे से उबलने लगेगा, ना हम परेशान होंगे ना ऊपर के लोग परेशान होंगे। पहली मंजिल के लोग आपस में मशवरा करते हैं और कश्ती में सुराख करना शुरू कर देते हैं। अगर इन सुराख करने वाले लोगों का हाथ दूसरी मंजिल के लोगों ने नहीं रोका और उन्होंने ये समझा कि सुराख ये कर रहे हैं, डूबेंगे तो ये डूबेंगे, गलती ये कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है रोकने की, हमारा इनसे क्या वास्ता है। अगर इस गलत फहमी में दूसरी मंजिल के लोग मुब्तला रह गए और बैठकर यूं ही तमाशा देखते रह गए तो जब कश्ती डूबेगी तो सिर्फ पहली मंजिल के लोग नहीं डूबेंगे। जब कश्ती डूबेगी तो जिस तरह पहली मंजिल के लोग डूबेंगे इसे दूसरी मंजिल के लोग भी डूबेंगे। ये मिसाल है उम्मत मुहम्मदिया की कि अगर उम्मत मुहम्मदिया के लोगों ने दुनिया के अंदर गुनाह का काम होते हुए देखा, शिर्क और बिदात और फिस्क और फुजूर और बेनमाजी और सारी चीजों को देखते रहे यूं ही, तो गोया या अपनी उस कश्ती में सुराख होते हुए देख रहे हैं जिसमें खुद सवार हैं। और जिस दिन कश्ती डूबेगी, जिस दिन उम्मत मुहम्मदिया पर अजाब आएगा और आ रहा है, अजाब मुख्तलिफ शक्लों में अजाब मौजूद है। और इसीलिए आप देखिए यह अजाब सिर्फ बेदीनों को नहीं पकड़ रही है, दीनदार तबका भी इसमें मुलविस है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको एक कश्ती में सवार लोगों की तरह करार दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हम डूबने से बचें, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के अजाब से महफूज रहें, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर इज्जत और अमन की जिंदगी मिल सके, हयात तय्यबा पाकीज़ा जिंदगी मिल सके, तो जिस तरह यह जरूरी है कि हम खुद साहिब ईमान और अमल सालेह के पाबंद बने, ऐसे यह भी जरूरी है कि दूसरे लोगों के खैर खाह बने, दूसरे लोगों का हाथ रोकने वाला, दूसरे लोगों को बुराई से बात रखने वाला बने। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो आदमी किसी भी बुराई का काम देखे और हाथ से उस बुराई को रोकने की ताकत है, उसे चाहिए कि हाथ से रोक दे। हमें से कितने ऐसे लोग हैं कि उनके बच्चे अभी वो बच्चे हैं, अभी वो नाजुक टहनियों की शक्ल में हैं, आप जिधर चाहें उन्हें मोड़ सकते हैं, अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने उनको बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, गुनाहों के काम में मुलविस देख रहे हैं, अपनी बीवी को गलत रास्ते पर जाते हुए देखते हैं, अपनी बेटियों को गलत रास्ते पर जाते हुए बेदीनी के रास्ते पर देख रहे हैं। इसके बावजूद कि वो हाथ से रोकने की ताकत रखते हैं, बिल्कुल लापरवाह, सख्त गफलत में मुबतला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को दय्यूस कहा है, जो आदमी अपने घर के अंदर बुराई को देखता है और आंख बंद की हुई है। मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो आदमी बुराई का काम देखे और हाथ से रोकने की ताकत है तो फर्ज है कि वो हाथ से रोक दे। फर्ज है, जिस तरह नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज है, ऐसे अगर घर के अंदर बुराइयां हो रही हैं, बेदीनियां हो रही हैं, नमाज छोड़ा जा रहा है, अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी हो रही है, तो गार्जियन और सरपरस्त पर यह फर्ज है कि वो जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर हाथ से ऐसे गुनाह को रोक दे। वह लम यस्तती फबिलिसानी, अगर वो मजबूर है, इतनी ताकत नहीं रखता है। मैं यहां ये बात अर्ज कर दूं, हमारे गार्जियन हजरात आमतौर से कहते हैं कि हमारे बच्चे नौजवान हो गए हैं, अब उनको समझाना या उन पर सख्ती करना हमारे बस की बात नहीं, हम मजबूर हैं, कतई नहीं, ये कोई मजबूरी नहीं है। इसीलिए आप देखिए वही गार्जियन जो दीन के मामले में अपने आप को मजबूर कहता है, दुनिया के मामले में अपनी औलाद के सिलसिले में अपने आप को मजबूर नहीं पाता है।
वही औलाद अगर बेनमाजी है, उसे रोकने के सिलसिले में अपने आप को मजबूर कह रहा है, कह रहा बच्चा नौजवान हो गया है। वही औलाद अगर दुनिया कमाना बंद कर दे, वही औलाद घरों में इख्तिलाफ पैदा कर दे, वही औलाद अगर उसके बाप के खिलाफ हो जाए, वही बाप उसको घर से निकालने के लिए तैयार है, वही बाप ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उस वक्त वो अपने आप को मजबूर नहीं पाता है, दीन के मामले में अपने आप को मजबूर कह रहा है। वही लम यस्तती फबिलिसानी, और अगर वाकई आदमी हाथ से बुराई को रोकने की ताकत नहीं रखता है तो फिर जबान से बुराई को रोकना फर्ज है। फ़इल्लम यस्तती फबिक़ल्बी, और अगर आदमी जबान से हाथ से किसी भी तौर पर बुराई को रोकने की ताकत नहीं रखता है, फबिक़ल्बी, तो बुराई को दिल में बुरा जाने और उस बुराई के लिए कुढ़न महसूस करे, उस बुराई को रोकने की तदबीरें करें। जो लोग उसके लिए कारगर तदबीर करते हैं उनसे मशवरा करे, वो अपने दिल के अंदर कुढ़न और नफरत पैदा करे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। और दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बत खर्दल मिन ईमान, और जो आदमी ताकत रखने के बावजूद हाथ से बुराई न रोके, ताकत रखने के बावजूद जबान से बुराई न रोके और दिल से भी उसका बुरा न जाने, उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। अंदाजा कीजिए हम लोग कहां हैं, हमारा ईमान कहां है। इसीलिए मैं कहता रहता हूं, ईमानियात का जानना और ईमान का पाया जाना ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। हमारे यहां ईमानियात को जानने की कोशिश है, ईमान क्या है, अकीदा क्या है, शिर्क क्या है, बिदात क्या है, इसका जान लेना एक दूसरी बात है और दिलों के अंदर इसका पैवस्त हो जाना एक दूसरी बात है। अगर हम और आप दाई बन करके नहीं उठेंगे, दावत का फरीजा नहीं अंजाम देंगे अपनी अपनी ताकत के एतबार से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, फलैसा वला ज़ालिका हब्बत खर्दल मिन ईमान, ऐसे शख्स के दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। और यह काम सिर्फ उलमा का नहीं है। इसीलिए आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरे बारे में अगर किसी आदमी को एक छोटी सी बात भी मालूम है तो दूसरों तक पहुंचाना फर्ज है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था, फलयुबल्लिग शाहिदु मिनकुमुल गायब, जो आदमी दीन की बात आज सुन रहा है उस पर फर्ज है कि जो लोग यहां मौजूद नहीं हैं उन लोगों तक दीन की बात को पहुंचाए। जो आदमी खैर की बात, दीन की बात सुनता है, जो आदमी कोई भी दीन की बात जानता है, उस पर यह फर्ज हो जाता है कि दूसरे बेदीनों तक, दूसरे गाफिल लोगों तक दीन की बात को पहुंचाए। ये हमारी अपनी भी खैर खाही के लिए, अपनी निजात के लिए जरूरी है और उम्मत की निजात के लिए जरूरी है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जहां खुद ईमान और अमल सालेह से अपने आप को मुज़य्यन करने वाले बने, वैसे दीन के दाई बने अपने अपने फील्ड में। जहां भी हैं, घर में हैं तो घर वालों के लिए, कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार में, मुलाजमत कर रहे हैं तो मुलाजमत में, जहां हैं जिस हालत में हैं अपने आप को दाई तस्वुर करें। एक मुसलमान होश संभालने के बाद से लेकर के अपनी मौत तक के लिए दाई होता है, मौत तक के लिए दाई होता है। इसीलिए आप देखिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खंजर मारा गया है, पेट फाड़ दिया गया है। कैफियत यह है कि अगर मुंह में कोई चीज डाली जाती है तो मैदे से बाहर निकल जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं तकलीफ का, दर्द का क्या आलम होगा और कितनी कमजोरी में रहे होंगे। हालात यह हैं कि लोग दूसरे खलीफा के लिए मशवरा करने आ रहे हैं, यानी लोगों को यकीन हो चुका है कि अब अमीरुल मोमिनीन इंतकाल कर जाएंगे, अगले खलीफा के लिए बातचीत शुरू हो रही है। इसी हालत में आपकी इयादत करने के लिए एक नौजवान आता है, इयादत करने के लिए आता है, खैरखाही करने के लिए आता है। आज हमारा आपका मामला क्या है? गैरों के लिए तो हम दाई हैं, हमारा अपना कोई दोस्त है, हमारा अपना कोई करीबी है, हमारा अपना कोई खैर खा है, वो कुछ भी करे चश्मपोशी कर लेते हैं, उसका सब गुनाह माफ है। गैरों के लिए तो हमारे पास खुर्दबीन और दूरबीन है, अपने लोगों के लिए नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक नौजवान खैर खाना तौर पर आपकी इयादत करने के लिए आया है। वापस जाने लगा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी, उसका पायजामा टखने से नीचे है। उसको बुलाया और तंबीह की कि पायजामा टखने से नीचे रखना ये गुनाह का काम है। मा अस्फला मिनल काबैन फिन्नार, काबैन टखनों से नीचे जो हिस्सा होगा पायजामा का, पैंट का, वो जहन्नम में जाएगा। आप देखिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौत और जिंदगी की कशमकश में है, आखिरी लम्हात हैं, कब जिंदगी की डोर टूट जाए मालूम नहीं है, लेकिन उस आखिरी वक्त में भी अपने आप को दाई तस्वुर करते हैं। एक मुसलमान होश संभालने से लेकर के मौत तक के लिए दाई होता है, हर फील्ड में हर वक्त 24 घंटे के लिए दाई होता है। उसे दायाना जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये उसकी अपनी निजात के लिए लाजिम और बुनियादी शर्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें ईमान और अमल सालेह की तौफीक देने के साथ साथ दाई बनाए
اور لوگوں کے لیے خیر خواہ بنائے، اپنے علم، اپنے تجربے، اپنی حکمت کے مطابق لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا، لوگوں کو شر سے روکنے والا اور لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والا بنائے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین خیر کی کنجی چابی بنائے اور شر کے دروازے کو بند کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔